السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں نے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واقعات اور روایات کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کے جو مختلف عنوان بنائے تھے وہ بیان ہوتے رہے۔ آج کا خطبہ اس سلسلہ کا آخری خطبہ ہوگا۔ ویسے میں نے متعلقہ لوگوں کو کہا ہے کہ رجسٹر دوبارہ بھی چیک کر لیں، اگر روایات رہ گئی ہوئیں کچھ تو پھر کسی وقت بیان ہو جائیں گی۔ یہ اس میں اتفاق ہے کہ یہ خطبات فروری کے مہینے میں ختم ہو رہے ہیں، اور جن روایات پر ختم ہو رہے ہیں ان کا تعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ ایک دو روایات میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کر دی تھیں، اور آج تقریباً سارے ہی جو روایات ہیں یا رویا ہیں وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہیں۔ 5 دن کے بعد یوم مسلم موعود بھی منایا جائے گا، 20 فروری کو منایا جاتا ہے جماعت میں۔ یہ اس لیے نہیں کہ مسلم موعود کی پیدائش تھی، بلکہ اس لیے کہ 20 فروری میں جو مسلم موعود کی پیش گوئی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی، یہ اس کے پورا ہونے کا دن اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلیل ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو 20 فروری کی نہیں تھی۔ بہرحال یہ جو روایات میں بیان کرنے لگا ہوں ان میں خلافت کے بارے میں، مسلم موعود کی خلافت کے بارے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دلوائیں۔ جو لوگ پہلے غیر مباین میں شامل ہوئے تھے ان کو پھر رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور دوبارہ بیعت میں آ گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو اتنا زمانہ گزارا ہے بڑی سختیوں اور پریشانی کا دور تھا۔ شروع میں فتنہ اٹھا انتخاب خلافت کے وقت، بڑے بڑے جو
علماء کہلاتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی بڑے قریبی بھی تھے، وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے، خزانہ لے کے چلے گئے، اور پھر مختلف وقتوں میں اندرونی اور بیرونی فتنے بھی اٹھتے رہے، لیکن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال رہی۔ یہ اولو العزم ہر فتنے اور ہر سختی کا بڑا مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، آخر وہی جماعت ترقی کرتی رہی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح ترقی کر رہی ہے، جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید تھی اور خلافت کے ساتھ جو وابستہ تھے۔ جو روایات ہیں آج کی اب میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے 1894 میں بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے رویا میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھا تھا، جو حضرت محمود کی خلافت کے متعلق تھا۔ جب حضرت خلیفہ اول کو چوٹ لگی اور آپ کو معاشرہ کی تکلیف ہوئی، یہ بیماری ہے جس کو خون کے دباؤ میں یا جسم میں سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اور پیٹ کی بھی خرابی ہوتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں آپ کو معاشرہ کی تکلیف ہوئی تو میں نے حضرت محمود کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ اقرار کیا تھا کہ میں آپ کا پہلا غلام ہوں۔ تو مجھے آپ نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جناب شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے بتلایا کہ ان کو بدریہ رویا اور الہام کو یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم نے محمود کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ حضرت امیر محمد خان صاحب، پچھلی روایتوں میں پڑھتا رہا ہوں ان کی روایتیں، امیر خان صاحب کے نام سے ان کے کسی عزیز نے مجھے لکھا کہ ان کا نام امیر محمد خان تھا۔ تو بہرحال روایت میں لکھنے والے نے تو شروع میں امیر خان ہی لکھا ہے، لیکن آگے ان کا ایک روایتوں میں ایک خط کا ذکر آتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل نام ان کا امیر محمد خان ہی ہے۔ بہرحال انہوں نے 1903 میں بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ 23 نومبر 1913 کو میں نے خواب کے اندر ایک سرس کا درخت دیکھا جس کے ساتھ کچھ بڑی بڑی خشک پھلیاں لٹک رہی تھیں، جس کی کھڑکھڑاہٹ سے اس قدر شور پڑ رہا تھا کہ کسی کو آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جس سے وہ تمام سوکھی ہوئی پھلیاں جھڑ گئیں۔ اس پر حضرت اولو العزم نے فرمایا، یعنی حضرت مسلم موعود نے خواب میں فرمایا کہ شیطان کا گھر اجڑ گیا، برباد ہو گیا، اب زمین سے سبزہ اگے گا اور غلبہ پیدا ہوگا اور میوے لگیں گے۔ اس پر بعض اشخاص نے ان خشک پھلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ نے ان کو شیطان کا گھر کیوں کہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت اولو العزم نے فرمایا کہ انہیں میں نے شیطان کا گھر نہیں کہا، انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی شیطان کا گھر ہی کہا ہے۔ اس کے بعد میں نے حکیم محمد عمر صاحب کو بڑی بلند آواز کے ساتھ حضرت صاحب کی پیش گوئیاں لوگوں کو سناتے دیکھا، خواب کا ذکر کر رہے ہیں، خواب میں جو کہ پوری ہو چکی تھی، اور جن کو آئندہ کی پیش گوئی کی صداقت میں بطور دلیل کے پیش کر رہے تھے، جن کے سننے سے سامعین کے دلوں میں ایک سکینت اور سرور پیدا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں سو الحمدللہ یہ خواب تقرر خلافت ثانیہ کے وقت ہو بہو پورا ہوا، اور مولوی محمد علی صاحب ماں اپنے رفقا کے جنہوں نے خلافت کے خلاف شور برپا کر رکھا تھا جماعت سے الگ ہو گئے، بلکہ قادیان سے بھی نکل گئے، جن کے نکلنے کے بعد احمدیت خلافت ثانیہ کے ذریعے چار دانگ عالم میں پھیل گئی۔ حضرت امیر محمد خان صاحب بھی بیان فرماتے ہیں کہ 24 فروری 1912 بدھ وار کی رات خواب کے اندر مجھے حضرت خلیفۃ المسیح اول
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی تھی، یہ جو خواب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حضرت خلیفہ اول کی زندگی کی خواب ہے کہ جب مبارک موعود آئے گا تو تخت نشین کیا جائے گا۔ اس سے مراد ہم تو جارج پنجم کی تخت نشینی لیتے تھے، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ مبارک موعود سے مراد صاحبزادہ میاں محمود احمد ہیں، اور تخت نشینی سے مراد آپ کی خلافت ہے۔ پھر خیال ہوا کہ آپ کی خلافت کے وقت تو دنیا میں کوئی زبردست زمینی یا آسمانی نشان ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ تب تفہیم ہوئی کہ نشان بھی پورا ہو جائے گا۔ صاحبزادہ صاحب کی خلافت کے ذکر سے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بشاش ہو رہا تھا، اور میں بھی خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو مبارک موعود کا ظہور کسی دور کے زمانے میں سمجھتا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ خوش وقت بھی میری زندگی میں ہی مجھے نصیب ہوا۔ پھر خواب کے اندر خیال پیدا ہوا کہ خلیفہ تو حضرت مولوی صاحب ہیں، میاں صاحب کس طرح خلیفہ ہو گئے؟ تب تفہیم ہوئی کہ خلیفہ اول نے تو بہت بوڑھے ہونا نہیں، کیونکہ خدا کے پیارے ارذل عمر کو نہیں پہنچتے۔ بعض لوگ موت کا سوال اٹھا دیتے ہیں، تو ان کو اس زمانے میں بھی خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ حضرت خیر الدین صاحب جن کی بیعت 1906 کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کا دانہ ہاتھ 11 کرم لمبا ہو گیا۔ کرم ایک پیمانہ ہے جو دیہاتوں میں زمینوں کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 5.5 فٹ کا، یعنی 55 فٹ لمبا ہو گیا۔ اس میں بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی طاقت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اسی حالت میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک مغرب کی طرف ہے، اور ایک چھوٹی سی دیوار پر رونق افروز ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے روتا ہوں کہ لوگ مجھے معبود نہ بنا لیں۔ حضرت خیر الدین صاحب ہی روایت کرتے ہیں کہ کچھ دن ہوئے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چٹھیاں دے رہے ہیں۔ وہ چٹھیاں ان آدمیوں کی ہیں جن کے مقام آسمان میں ہیں، ان کے درجے کے مطابق ہر ایک کو چٹھی دیتے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ میں بھی حضور سے پوچھتا ہوں کہ آیا میرے لیے آسمان میں کوئی مقام ہے؟ چنانچہ میں نے پوچھا کہ حضور میرے لیے بھی آسمان پر مقام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی آسمان میں جگہ ہے۔ ان سب باتوں سے میں نے یہی سمجھا ہے کہ جو کچھ خاکسار کو نظر آ چکا ہے یا نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ نور نبوت کی شعاؤں سے ہے۔ حضرت خلیفہ نور الدین صاحب سکنہ جموں فرماتے ہیں 1891 کی ان کی بیعت ہے دسمبر کی، کہ مجھے 1931 میں کشفی حالت میں ایک بچہ دکھایا گیا جس سے سب لوگ بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے بھی اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا۔ اگرچہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 43 سال کی ہے۔ مجھے القاء ہوا کہ اس کشف میں جو بچہ دکھلایا گیا ہے وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ہیں۔ 1931 میں آپ کی عمر 43 سال کی تھی، اور یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی اشعار میں درج ہے کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، اس لفظ ایک میں بھی اشارہ 1931 کی طرف ہے، کیونکہ بحساب ابجد ایک کے عدد 31 ہیں، یعنی الف یہ کاف ایک جو ہے اس کے عدد جو ہیں وہ 31 بنتے ہیں ابجد کے حساب سے۔ اور روحانی تک یہ کمال بھی 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کشف میں بچہ 43 کا دکھایا گیا۔ حضرت رحم الدین صاحب والجمال الدین صاحب فرماتے ہیں، بیعت ان کی 1902 کی ہے، کہ خلافت ثانیہ کے وقت
میں نے رویا دیکھا کہ مولوی محمد علی صاحب MA کرسی پر بیٹھے ہیں اور میاں صاحب خلیفہ ثانی پاس کھڑے ہیں۔ تب میرے دیکھتے دیکھتے مولوی محمد علی صاحب کا چہرہ اور جسم چھوٹا ہونا شروع ہوا اور بالکل چھوٹا ہو گیا جیسے بچے کا جسم ہوتا ہے، اور حضرت میاں صاحب کا جسم بڑھتے بڑھتے بہت لمبا، یعنی آپ کے قد سے بھی زیادہ قد وغیرہ ہو گیا اور بڑے روب و جلال والا ہو گیا۔ تب میں بہت متعجب ہوا، اور جس وقت صبح ہوئی تو تمام شکوک و شبہات دل سے نکل گئے اور میں نے آپ کی بیعت کر لی۔ پہلے ان کے دل میں کچھ شکوک تھے، فالحمدللہ علی ذالک۔ پھر حضرت امیر خان محمد خان صاحب کی روایت ہے، کہتے ہیں جن دنوں قبل از خلافت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی حج کو تشریف لے گئے تھے، ان ایام میں میں نے خواب کے اندر مسلمانوں کو کفار کے ہاتھ گھرے ہوئے دیکھا، یعنی کفار نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ جب کوئی صورت چارہ کار نہ رہی تو ہم میں سے ایک شخص آسمان کی طرف اڑا، اور وہ آسمان سے کبھی ہیکل مخلوق کو ساتھ لایا جس نے آتے ہی کفار کو بھگا دیا۔ چنانچہ میں نے یہ خواب حضرت اولو العزم کی خدمت بابرکت میں آپ کے حج کے سفر میں مکہ مدینہ میں تحریر کیا اور عرض کیا کہ حضور کا یہ سفر خدا کی رضا اور اس کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہو، اور خواب میں نے جو کسی کو آسمان پر جاتے دیکھا اس سے مراد آپ کا سفر حج ہو، اور کبھی ہیکل مخلوق کے نزول سے آپ کی دعاؤں کے ذریعے فرشتوں کا نزول ہو جن کے ذریعے خدا تعالیٰ کفار کو نیست و نابود کرے۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ حضور نے حج سے واپسی پر مسجد نور میں تقریر فرماتے ہوئے میرے اس خط کا ذکر فرمایا تھا۔ پھر حضرت امیر خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ 20 جنوری 1913 کو میں نے نماز عشاء میں دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر بزرگوں کی زیارت خواب کے اندر نصیب فرما۔ جب میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میدان میں بہت سے بزرگان دین جمع ہیں اور سب کے سب دعا میں مشغول ہیں، جن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بھی ہیں، اور آپ کے اور میرے آگے چنبیلی کے پھول ہیں جن کی ہم خوشبو لے رہے ہیں۔ حضرت خلیفہ ثانی نے مجھے فرمایا کہ پھولوں کو سونگھتے وقت ناک سے نہیں لگانا چاہیے بلکہ ذرا ناک سے فاصلے پر رکھنے چاہیے تاکہ پھولوں کی خوشبو نفاست سے آئے۔ حضرت امیر خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ 1913 کی رات میں نے خواب میں دسمبر 1913 خواب میں حضرت میاں صاحب اولو العزم کے ہمراہ ایسے گھروں کا نظارہ دیکھا جن کے نیچے سمندر گھس آیا ہے اور وہ بے خبری میں تباہی کے قریب پہنچ گئے ہیں، جن کی تعبیر منکرین خلافت کے انکار خلافت سے پوری ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ فروری 1930 کی درمیانی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک زینے پر چڑھ رہا ہوں اور میرے پیچھے حضرت ام المومنین صاحبہ بھی چڑھ رہی ہیں۔ جب میں نے حضور کی طرف دیکھا تو میں بوجہ آپ کے ادب کے گھبرا گیا، یعنی حضرت ام المومنین کی طرف دیکھا تو گھبرا گیا، مگر حضرت ام المومنین صاحبہ نے عذرائے شفقت فرمایا کہ ڈرو مت، تم بھی ہمارے بچے ہی ہو۔ پھر میں ایک زینے سے ہو کر ایک اور مکان کے اندر چلا گیا اور وہ مکان بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی مکان ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں مجھے ملازمت ملتی ہے، مگر تنخواہ میری سب انسپیکٹری کی تنخواہ سے بہت کم ہے، جسے میں نے مشورے کے بعد قبول کر لیا۔ پر مجھے ایک شخص پوچھتا ہے کہ تم نے پہلی ملازمت کس لیے چھوڑ دی؟ میں نے کہا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ پھر ایک اور شخص یا وہی شخص مجھے پوچھتا ہے کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ میں نے کہا کہ میرے جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ بیمار تھے، ان کی تیمارداری کی وجہ سے دیر ہو گئی، جس پر حضرت ام المومنین صاحبہ نے فرمایا کہ تیمارداری کی وجہ سے دیر ہو ہی جایا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ چند آدمی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے مکان میں گھس آئے ہیں اور وہ شورش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں تلوار ہے
میں نے تلوار سے سب کو بھگا دیا۔ پھر جب میں واپس اندر آیا تو دیکھا کہ ایک شخص پھر تلوار لیے اندر گھس آیا ہے۔ میں نے اپنی تلوار سے اس کی تلوار کاٹ دی اور وہ عاجز سا ہو گیا۔ اتنے میں اور چند آدمی حضرت خلیفہ ثانی کو گھیرے میں لیے جا رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے مجھے آواز دی۔ میں نے اس ہجوم کو بھی منتشر کیا اور ایک اور شخص کو جو کہ فتنے کا بانی مبانی تھا اسے تلوار سے قتل کرنا چاہا، مگر وہ میری طرف منہ کر کے پیچھے کی طرف ہٹتا گیا اور میں بھی اسے آگے رکھ کر اس کی طرف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے گھیر کر قتل کر دیا۔ اور پھر جب میں اندر واپس آیا تو حضرت ام المومنین صاحبہ اور حضرت المسیح ثانی نے مجھے دودھ پلایا۔ ایک شخص مجھے دودھ پیتے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم دودھ کیوں پیتے ہو؟ میں نے کہا کیا دودھ برا ہے؟ دودھ پینا تو بہت اچھا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے یہ خواب بدریہ خط حضرت المسیح ثانی کی خدمت بابرکت میں ارسال کیا۔ حضور نے 5/3/30 کو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے ذریعے جواب فرمایا کہ خواب اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی سلسلے کی خدمت لے لے گا۔ اس کے بعد اپریل 30 کو پھر میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ بحضور سیدنا امامنا حضرت امیر المومنین السلام علیکم، یہ شعر لکھا اس پہ کہ ہر بلا کہ این قوم راہک دادا است، زیریان گنجے کرم پنہادہ است۔ مستریوں کی فتنہ انگیزی اور پولیس کی ناجائز کارروائی سن کر دل قابو سے نکلا جا رہا ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ ہوا تو میں نے خواب میں شریروں کا ایک گروہ حضور کے گرد جمع دیکھا، جسے میں نے بدریہ تلوار کے منتشر کیا اور ان کے سرغنہ کو قتل کیا۔ یہ خواب میں نے حضور کی خدمت میں تحریر کیا تھا، جس پر حضور نے رقم فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ تم سے کوئی خدمت دین لے لے گا۔ سو میں اس خدمت کے لیے ادائیگی کے لیے نہایت بےتابی سے چشم برآ ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ کس طرح ادا ہوگی۔ سوائے دعا اور خدا کی استمداد کے اور کوئی ذریعہ نہیں پاتا۔ حضور سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا فرمائی جائے کہ خدا میری کمزوریوں سے درگزر فرما کر میری دعاؤں کو قبول فرمائے اور مجھے خدمت دین کے حصول کا عملی موقع عطا کرے۔ وسلام امیر محمد خان، سب انسپکٹر اجتماع راتیات، ضلع جلندھر۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 7 سال کے بعد میری یہ خواب حرف بحرف پوری ہوئی۔ یعنی 1924 میں نے ایک اعلیٰ افسر کے ایما پر ملازمت سے استعفیٰ دیا، جو بعد میں اس کی دھوکہ دہی ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے بعض وجوہات کی بنا پر مجھے کہا تھا کہ میں بھی ملازمت چھوڑ رہا ہوں، تم بھی چھوڑ دو، لیکن پتہ لگا کہ اس نے خود اب تک ملازمت نہیں چھوڑی اور اشتمال راضیات میں مجھے 90 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی اور اب قادیان میں صرف 20 روپے لے رہا ہوں، جیسا کہ خواب میں بتلایا گیا تھا۔ اور ملازمت بھی انجمن کی نہیں بلکہ تحریک جدید کی ہے، جو خاص حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریک ہے، اور 1934 سے ملازمت سے برطرف ہو کر آخر 1936 تک بوجہ خانگی کاروبار گھر پر رہا، اور اب یہاں آ کر خوارج کے فتنہ کو بچشم خود دیکھا اور دعاؤں کی توفیق پائی، اور فخر الدین صاحب بانی سرغنہ کے قتل کا واقعہ بھی بچشم خود دیکھا۔ عطا کی تو نے میری سب مرادات، کرم سے تیرے دشمن ہو گئے مات۔ حکیم عطا محمد صاحب، جن کی بیعت 1901 کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ ثانی کی بیعت کے غالباً 1 ماہ بعد حکیم احمد دین صاحب شاہدرہ سے لاہور میرے مکان پر آئے اور فرمانے لگے کہ چلو آج محمد علی صاحب سے مسئلہ نبوت پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہاں مسجد میں دوستانہ طور پر حکیم احمد دین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے گفتگو شروع کر دی۔ کوئی 15-20 منٹ تک سلسلہ جاری رہا، اس بات پہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبوت تھے کہ نہیں تھے، نبی تھے کہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں بعد میں ہم سب اپنے اپنے گھر آ گئے۔ رات کو میں نے دعا کی کہ الہی، مولوی محمد علی نے جو بیان کیا ہے وہ کچھ سچ معلوم ہوتا ہے، یعنی کچھ شبہ ڈال دیا حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں۔ میرے دل کو تو خود ہی سنبھال۔
میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے گھبرائے ہوئے آئے ہیں اور فرمایا کہ وہ دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ ایک کبوتر باز نہایت غصے سے بھرا ہوا اس کبوتر کی طرف دیکھ رہا ہے جو کہ دوسرے کبوتر باز کی چھتری پر جا بیٹھا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، کبوتر باز کو جو کہ دوسرے کی چھتری پر جا بیٹھے نہایت حقارت سے دیکھتے ہیں، اس لیے تم بھی کبھی پیغام بلڈنگ میں نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر میری نیند کھل گئی اور اللہ کے فضل کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کڑک فرماتے ہیں، جنہوں نے 1907 میں بیعت کی، کہ زمانہ گزرتا گیا اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ نیروبی کے تمام احمدیوں نے اس وقت حضرت خلیفہ ثانی کی بیعت کر لی، مگر میں اور محمد حسین صاحب بٹ مرحوم اور خواجہ قمر الدین صاحب مرحوم محروم رہے اور ہم نے بیعت نہ کی۔ بعد ازاں مجھے ہندوستان جانے کا موقع ملا تو میں ملازمت سے الگ ہو گیا تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی اور میں ہندوستان میں رہا، اور پھر وہیں ہندوستان میں مجھے میڈیکل کالج لاہور میں ہیڈ لیبارٹری اسسٹنٹ کی ملازمت مل گئی۔ ان دنوں میں پیغام بلڈنگ میں بہت جایا کرتا تھا اور طبیعت کا رجحان اور خیالات اہل پیغام کے ساتھ ہی تھے۔ وہاں نماز پڑھا کرتا، درس بھی وہیں سنا کرتا، اور وقتاً فوقتاً اختلافی مسائل پر تبادلہ خیالات بھی ہوتا رہتا تھا۔ جناب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مرحوم سے میں نے ایک دفعہ دریافت کیا کہ اس اختلاف میں کون حق بجانب ہے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب مرحوم نے کہا کہ سمجھدار لوگ تو سب ہمارے ساتھ ہیں، جتنے بڑے بڑے سمجھدار ہیں وہ تو ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ انہی دنوں میں حاجی محمد موسیٰ صاحب کی دکان پر بھی جایا کرتا تھا۔ وہاں منشی محبوب عالم صاحب جو آج کل راجپوت سائیکل ورکس کے پروپرائٹر ہیں، ان سے بھی ملا کرتا تھا اور اختلافی مسائل پر گرما گرم گفتگو ہوا کرتی تھی۔ منشی صاحب کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کیا کرتے تھے، مگر میں سمجھتا تھا کہ منشی صاحب سخت کلامی کرتے ہیں۔ چنانچہ منشی صاحب نے عادتاً کرتے ہیں۔ چنانچہ منشی صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تم پیغام بلڈنگ میں کیا کرنے جاتے ہو؟ میں نے کہا کہ قرآن مجید کا درس دینے جاتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ روزانہ وہاں سننے جاتا ہوں، ہونا چاہیے میرا خیال ہے۔ کہنے لگے کہ روزانہ وہاں جاتے ہو، آج ہمارے ساتھ بھی قرآن مجید سننے کے لیے چلو۔ ان دنوں نماز میاں چراغ الدین صاحب مرحوم کے مکان پر ہوا کرتی تھی اور درس بھی وہیں ہوتا تھا، جو حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی دیا کرتے تھے۔ جب میں پہلی دفعہ گیا تو پارہ سیقول کی کہ پہلے ہی رکوع کا درس تھا، دوسرے پارے کا۔ مولانا راجے کی صاحب ایک روانی کے ساتھ مستحکم اور مدلل طور پر قرآن مجید کی تفسیر کر رہے تھے، جو میں نے اس سے پیشتر کبھی نہ سنی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب کی شکل کو جب میں نے دیکھا تو میرا خیال تھا کہ یہ شخص تو کوئی جاٹ معلوم ہوتا ہے، اس نے کیا درس دینا ہے۔ مگر میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب نکات و معارف کا دریا رواں ہیں مولوی صاحب سے۔ چنانچہ میں نے منشی محبوب عالم صاحب کے پاس بھی مولوی صاحب کی تعریف کی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارے مولوی محمد علی صاحب نے بھی ان سے قرآن کا علم حاصل کیا ہے۔ ان دنوں میں کچھ تذبذب کی حالت میں تھا کہ میں نے ایک رویا دیکھی کہ ایک مسجد ایسی ہے جیسی کہ بٹالہ کی جامعہ مسجد، اور اس مسجد کے عین وسط میں بیٹھے ہوئے مجھے خیال آ رہا ہے کہ پانی کہیں سے لے کر وضو کر کے نماز پڑھیں۔ ادھر ادھر دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ پانی وہاں نہیں ہے۔ یہ سوچا مسجد میں بیٹھے ہوئے پانی اس مسجد میں نہیں ہے، اس لیے میں نے بالمقابل پانی کی تلاش میں گیا تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسجد جیسا کہ وہ پیغام بلڈنگ کی مسجد ہے جس میں پانی کی نلکیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں وہاں پر وضو کرنے کے لیے نلکی کھولتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے صاف پانی آیا ہے، مگر بعد گدلا سا پانی جس میں میل کی سی کثافت ہے، جس کو پنجابی میں پنا اور انگریزی میں ایلجی کہتے ہیں، کائی جو کہتے ہیں، وہ نکلی ہے پانی میں سے اور میرے ہاتھوں پر پڑ گیا، جس سے میں نے یہ خیال کیا یہ تو بڑا میلا پانی ہے، اور وہ بھی ختم بھی ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اسی مسجد کی طرف، یعنی جو پہلی مسجد تھی
جہاں بیٹھا ہوا تھا واپسی کا ارادہ کیا، اور وہ دیوار جو کہ اونچی معلوم ہوتی ہے اس پر میں چڑھ رہا ہوں، تو ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر ٹانگ پکڑ لی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے، پھر یہاں نہ آنا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے آنے کی، غالباً یہ اسی مسجد کا ذکر کر رہے ہیں دوبارہ بھی جس میں وضو کر رہے تھے، کہ تم یہاں کیوں آئے تھے، پھر یہاں نہ آنا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب میں اسی مسجد کی طرف واپس گیا ہوں تو وہاں پر نہایت مصفہ پانی کا ایک حوض ہے، یعنی جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں واپس گئے تو مصفہ پانی کا ایک حوض نظر آیا، اور حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی ایک حدیث کی کتاب کا درس دے رہے ہیں جو ہنائی کاغذ پر چھپی ہوئی ہے، اور اس کے حاشیوں پر بھی گنجان چھپا ہوا ہے۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں تو پانی کثرت کے ساتھ ہے، اور میں پہلے بھولا ہی رہا۔ خیر، جس وقت میں وضو کر کے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مستری محمد موسیٰ صاحب کا لڑکا محمد حسین تلوار لے کر میرے سر پر کھڑا ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس کو حضرت خلیفہ ثانی کی طرف سے میرے متعلق یہ حکم ہے کہ میں منافق ہوں اور مجھے قتل کر دیا جائے۔ میں نے محمد حسین صاحب کی طرف مڑ کر دیکھا کہ تم ایک مومن کو قتل کے لیے تلوار اٹھاتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ میں مومن ہوں؟ اس کے بعد نظارہ بدل گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہوں، اور چھوٹے چھوٹے لڑکے سرخ اور سفید رنگ کی وردیاں پہنے ہوئے جیسے کہ مولی ہوتی ہے ماتم کر رہے ہیں، اور محرم کے دن معلوم ہوتے ہیں۔ میں تلوار لے کر ان لڑکوں کی طرف جاتا ہوں اور کہتا ہوں چلے جاؤ، چنانچہ وہ لڑکے بھاگ گئے۔ اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے لڑکے عبدالغفور خان کا مکان ہے، اور میں اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے جب جاتا ہوں تو پولیس کے سپاہی تلاشی لینے کے لیے آئے ہیں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ میرے پاس جو تلوار بغیر لائسنس ہے اس کی تلاشی کے لیے آئے ہیں، مگر میں دل میں خیال کرتا ہوں کہ یہ تلوار تو میں افریقہ سے لایا ہوں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس رویا کو میں نے شاید چند ایک دوستوں کے پاس بھی بیان کیا، اور شاید مجھے مستری محمد موسیٰ صاحب نے کہا کہ کاش کہ خواب میں قتل کر دیے جاتے تو بہت اچھا ہوتا، کہ منافقت بالکل مٹ جاتی۔ اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے حضرت خلیفہ ثانی کی بیعت کر لی، اور پھر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے سلسلے سے اخلاص و محبت میں ترقی کرتا گیا۔ حضرت خیر الدین صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جب احرار کا فتنہ بھڑکا تو خاکسار نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین کے ایک طرف یوسف نامی شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسری طرف حضور کے شیر محمد لیٹا ہوا ہے۔ تو اس میں جناب الہی نے یہ بتایا کہ واقعہ میں یہ یوسف تو ہے، مگر بعض لوگ حضور کی ترقی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ کیونکہ غیر معمولی خدائی طاقت ہے اس لیے جلنے والے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ گویا یہ خواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کے مطابق ہے، یوسف تو سن چکے ہو وہ ایک چاہ میں گرا تھا، یہ چاہ سے نکالے اس کی صدا یہی ہے۔ حضرت ڈاکٹر نعمت خان صاحب بیان کرتے ہیں 1896 کی ان کی بیعت ہے کہ جب خلافت ثانیہ کا وقت آیا تو میں نے بیعت کا خط حضرت امیر المومنین کی خدمت میں لکھا، اور ان دنوں میں شاید رخصت پر ریاست نادوم ضلع کانگڑا میں اپنے گھر پر تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا خط ہے، یعنی ذکر کر رہے ہیں حضرت مولوی غلام حسین صاحب پشاوری کا، ان کا خط آیا۔ یہ حضرت سید مرزا بشیر احمد صاحب کے سسر تھے، لیکن انہوں نے پہلے شروع میں بیعت نہیں کی تھی بلکہ پیغامیوں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ کہتے ہیں ان کا مجھے خط آیا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ بیعت فسخ کرنے کے متعلق کر دو، یہ لکھا ہوا تھا اس میں، خلیفہ ثانی کی بیعت جو ہے وہ فسخ کر دو۔ کیونکہ میرا تعلق ان سے بہت عرصہ رہا تھا اس لیے اصلیت کو نہ سمجھا، اور میں نے فسخ بیعت کے متعلق پیغام صلح میں لکھ دیا، اعلان ہو گیا، اور ان کے ساتھ یعنی پیغامیوں کے ساتھ پھر میں ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خاندان نبوت کے متعلق میرے وہی خیالات رہے جو پہلے تھے، اور کبھی مجھ سے بے ادبی کے الفاظ نہ نکلے۔ یعنی مسلموں کی جو اولاد تھی خلیفہ ثانی وغیرہ، ان کے متعلق کوئی بے ادبی کے الفاظ نہیں نکلے۔ یہی حالت مدت تک رہی۔ ان کے ایک دو جلسوں میں بھی شامل ہوا۔ یہ ان کا میں نے ذکر کیا ہے نا،
مولوی غلام حسین صاحب کا. شروع میں تو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن 1940 میں انہوں نے پھر بیعت کر لی تھی اور مباین میں شامل ہو گئے تھے، پھر قادیانی آ کے رہے ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ایک دو جلسوں میں شامل ہوا. 1930 یا اس سے پہلے ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی حویلی سمندر کے کنارے پر ہے اور پانی کی لہریں زور شور سے اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور بہت شور ہوتا ہے. اس حویلی کے اندر سے مولوی محمد علی نکلے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے کا نصف حصہ سفید اور نصف سیاہ تھا. میرے دل میں خیال ہوا کہ ان کی پہلی زندگی یعنی پہلی حالت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی اچھی تھی اور اس کے بعد کی سیاہ ہو گئی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت کی طرف لاتا ہے تو اس کے اسباب بھی ایسے پیدا کر دیتا ہے جو اس کی ہدایت کا موجب ہو جاتے ہیں. میں 1932 میں اپنے گھر پر تھا، میرے اہل خانہ سرگودا میں تھے، تو ڈاکٹر محمد یوسف صاحب امریکہ والوں کا جو میرے رشتہ دار ہیں خط پہنچا کہ آپ بہت جلد قادیان آ جائیں کیونکہ میں نے امریکہ جانا ہے اور مکان کا بنوانا آپ کے ذمہ ہے. یہ قادیان میں جو مکان بنوانا تھا اس کی نگرانی آپ کریں. کہتے ہیں اس پہ میں اپریل 1932 میں قادیان آ گیا اور مکان تیار کرایا. میرے اہل خانہ بھی یہاں آ گئے. یہاں آ کر دیکھا تو عجیب ہی کیفیت نظر آئی. نیا آسمان اور نئی دنیا نظر آنے لگی. نمازوں میں شامل ہونا، حضرت صاحب کے خطبات کا سننا، تقریروں کا سننا، اس نے ایسا اثر ڈالا کہ جو مغالطے دیے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگے. اتفاق سے میں قادیان سے نادون گیا تو محاشا محمد عمر تبلیغ کے واسطے وہاں آئے ہوئے تھے. اثناء گفتگو مجھے کہنے لگے کہ آپ بیعت کا فارم بھر دیں. میں نے بیعت کا فارم بھر دیا اور دل کی سب قدورتیں دور ہو گئیں اور خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل کے سائے میں لے لیا اور مجھ جیسے عاصی کو دوبارہ زندگی بخشی. ورنہ میرے ساتھی ابھی تک نخوت کی ذلت میں پھنسے ہوئے ہیں. دل تو ان کا اندر سے محسوس کرتا ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی، لیکن ظاہراً عمارت ان کے حق کے قبول کرنے میں مانے ہے اور یہی ان کا جہنم ہے جس میں وہ ہر وقت پڑے جلتے ہیں. دل تو ان کا چاہتا ہے کہ مان لیں، لیکن ناک کے کٹنے کا خوف ہے. خداوند تعالیٰ ہدایت دے. میرے حال پر تو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا. قریباً 2 سال کا عرصہ ہوا کہ ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سنہری صندوق منقش ہوئے بہت ہی چمکدار روشن اترا اور معلق ہوا میں آ کر ٹھہر گیا. اتنے میں ایک تاج منقش سنہری اترا اور وہ صندوق پر ٹھہرنا چاہتا ہی تھا کہ میں نے پرواز کر کے اس کو اپنے دونوں بازوؤں سے تھام لیا. اس کا تھامنا تھا کہ تمام دنیا کے کناروں سے یک زبان آواز سنائی دی کہ اسلام کی فتح، اور ایسا شور ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی اور یہ اسی وقت میرے دل میں ڈالا گیا تھا کہ تاج برطانیہ کا ہے. حضرت میاں سونے خان صاحب فرماتے ہیں کہ مئی 1938 جس وقت احرار کا بہت زور تھا، اس وقت میں نے دعا کرنی شروع کی اور درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. احرار نے جماعت کے خلاف بہت زیادہ شورش اٹھائی تھی کہ یا رب میرے پیر کی عزت رکھیں، دشمن کا بہت زور ہے. تو مجھ کو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. کیا دیکھتا ہوں کہ 3 اونٹ ہیں، ان ہر ایک اونٹ پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بھی اس کے اوپر ہیں. ان ہر ایک اونٹ پر اور صحابی دوسرے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نے فرمایا کہ سونے خاں تم آ گئے ہو، جاؤ اور قدم آہستہ آہستہ چلنا تاکہ دشمن پر روب ہو جاوے. حضور کا غلام آگے آگے چلا. جب 10 قدم چلا تو حکم ہوا کہ سونے خاں تم پیچھے ہو جاؤ، تمہارا پاؤں شور کرتا ہے. سرور کائنات اونٹ سے اتر کر پیادہ ہو کر آگے چلنے لگے. جب مسجد مبارک کے پاس پہنچے، قادیان کی مسجد مبارک کے، تو سب صحابی اونٹوں سے اتر کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک میں بھی چلے گئے. سب صحابیوں کو مسجد مبارک میں چھوڑ کر صحابی بھی ساتھ مسجد مبارک میں چلے گئے.
پھر کھڑکی جو لگی ہوئی ہے مسجد مبارک کی، وہاں سے گزر کر خلیفہ ثانی کے گھر پہنچ گئے، جہاں ان کی خواب ختم ہوتی ہے۔ حضرت خیر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ امیر کابل کہتا ہے کہ میں نے اپنا پیسہ بھیج دیا ہے، پیچھے آپ بھی آ رہا ہوں۔ جب مستریوں نے ایک فتنہ برپا کیا تو اس وقت یہ مستریوں کا فتنہ جو تھا یہ اندرونی فتنہ تھا، ایک وہاں قادیان میں بڑا شور مٹایا تھا انہوں نے، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفہ ثانی آسمان پر ٹہل رہے ہیں۔ گویا اس میں یہ بتایا کہ ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کے مقام تک پہنچنا نہایت ہی مشکل ہے، گویا محال ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کے لوگ جتنا چاہیں زور لگا لیں، خدا کے فضل سے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا قدم مبارک بہت بلندی پر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس شعر کے ماتحت ہے کہ آسماں کے رہنے والوں کو زمین سے کیا نکار۔ میاں سونے خان صاحب، حضرت میاں سونے خان صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں صداقت خلیفہ ثانی بیان کرتا ہوں جو میرے پر ظاہر ہوئی۔ جس وقت احرار کا بہت زور تھا اور مستریوں نے بھی حضور پر بہت تہمت لگائی تھی، میں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اے اللہ میرے پیر کی عزت رکھ، وہ تو میرے مسیح کا بیٹا ہے۔ بہت دعا کی اور بہت درود شریف اور الحمد شریف پڑھا اور دعا کرتا رہا۔ خواب عالم شہود میں ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے بیان کیا کہ مشرق کی طرف بڈھا گاؤں میں مولوی آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کو ہم نے جڑ سے اکھیڑ دینا ہے، اور بندے اور برکت علی احمدی اور فتح علی احمدی کو ساتھ لے کر اور بندہ یعنی یہ میاں سونے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اور برکت علی احمدی اور فتح علی احمدی کو اپنے ساتھ لے کر خواب میں ہی ان کی طرف روانہ ہوا، یہاں مولوی آئے ہوئے تھے۔ جب ہم موزہ پنڈ دری کا پہنچے، اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے امام بن کر ہر 2 احمدیوں کو نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اتنے میں خیرت خان اور غلام غوث احمدی پھگلانا بھی آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر 2 چاند ہیں، ایک چاند بہت روشن ہے، دوسرا چاند جو مربع شکل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بے نور ہے، روشنی نہیں ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس میں روشنی ہونی شروع ہو گئی، غرض ہے کہ وہ چاند دوسرے چاند کے برابر روشن ہو گیا۔ میں نے دعا کی، یہ دونوں ایک قسم کے روشن ہو گئے۔ اس وقت مجھے آواز آئی کہ پہلا چاند مرزا صاحب مسیح موعود ہیں اور یہ دوسرا چاند جو اب روشن ہوا ہے یہ میاں بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا مستریوں کا بھی بڑا فتنہ تھا قادیان میں اٹھا، جس میں خلیفہ ثانی میں بڑے غلیظ الزامات بھی ان لوگوں نے لگائے تھے، مقدمہ بھی قائم کیا تھا۔ اس کا کچھ ذکر کر دیتا ہوں، اکثر کو شاید نہیں پتہ ہوگا، خلاصتاً ویسے یہ تفصیل پڑھنے والی ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ پچھلے دنوں میرے خلاف کیا گیا کہ گویا میں نے آدمی مقرر کیے تھے کہ بعض لوگوں کو مروا دوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مشین سیویاں کی دکان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی طرف سے یہ مقدمہ کیا گیا تھا، اور دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ آئندہ کے لیے میری ضمانت لی جائے۔ پھر فرماتے ہیں آگے کہ قتل کرنا تو بڑی بات ہے، قتل کروانا ان کو لوگوں کو تو بڑی بات ہے، میں نے ان کے لیے کبھی بد دعا بھی نہیں کی، مگر انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا۔ پچھلے دنوں بعض وجوہ سے جو خیالی طور پر گھڑی گئیں، ایسی وجوہات جو خیالی تھیں، ان میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح خلیفہ ثانی ان کے خلاف وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بعض ایسی وجوہات سے جو اخبار میں بھی بیان کر دی گئی ہیں کئی قسم کی ناجائز حرکات کیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اخلاق میں گر جاتے ہیں وہ اپنے بغض اور کے بدلے غیر اخلاقی طور پر لینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کیں جو الزامات اور اتہامات سے تعلق رکھتی ہیں، اور بڑے گندے گندے الزام لگائے تھے، لیکن آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔
تاریخ احمدیت میں جو لکھا ہوا ہے اس کا خلاصتاً ایک بیان کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی کامیابیوں اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ہر حلقے میں بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر بعض لوگوں نے، جن سے سلسلے کی عظمت اور آپ کی شہرت دیکھی نہیں جاتی تھی، آپ کی زبردست مخالفت شروع کر دی۔ چنانچہ اس غرض کے لیے قادیان کے بعض مستری جو مشین سیمیاں کی دکان چلاتے تھے اعلیٰ کار بنائے گئے، جنہوں نے حضرت خلیفہ ثانی پر اقدام قتل کا مقدمہ کرنے کے علاوہ ایک اخبار مباہلہ نامی جو قادیان سے جاری ہوتا تھا جاری کر کے آپ کی ذات مقدس پر شرمناک حملے کیے اور اپنی دشنام ترازی اور اشتعال انگیزی سے جماعت کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ یہ فتنہ دراصل ایک گہری سازش کا نتیجہ تھا جس کے پیچھے سلسلہ احمدیہ کے مخالف عناصر کام کر رہے تھے اور جنہوں نے احمدیوں کو بدنام کرنے بلکہ کچلنے کے لیے پوری کوشش سے ہر قسم کے اچھے ہتھیار استعمال کیے۔ اس فتنے نے جہاں دشمنان احمدیت کی گندی اور شکست خوردہ ذہنیت بالکل بے نقاب کر دی، وہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی یوسفی شان کا اظہار ہوا اور آپ نے صبر و تحمل کا ایک ایسا عظیم النظیر نمونہ دکھایا کہ ملک کا سنجیدہ اور متین طبقہ غرتۂ حیرت میں پڑ گیا اور انہوں نے گند اچھالنے والوں کے خلاف نفرت اور بیداری کا کھلا اظہار کیا، اور کئی اخباروں نے پھر اس بات پہ لکھا بھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جلسہ سالانہ 1927 میں اس فتنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنی تقریر میں کہ ایسی باتیں الہی سلسلوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی سنت کے ماتحت لگی رہتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارا فرض کام کرنا ہے، دشمنوں کی شرارتوں سے گھبرانا ہمارا کام نہیں۔ جو چیز خدا تعالیٰ کی ہو اسے وہ خود غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی آپ حفاظت کرتا ہے۔ اگر سلسلہ احمدیہ کسی بندے کا سلسلہ ہوتا تو اتنا کہاں چل سکتا تھا؟ یہ خدا کا ہی سلسلہ ہے، وہی اس کی پہلے حفاظت کرتا رہا ہے اور وہی آئندہ کرے گا انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ شوکت و سلامتی، سعادت اور ترقی کا زمانہ عنقریب آنے والا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے، دیکھوں گا کہ کس طرح جماعت ترقی کرتی ہے، مگر میں بھی دیکھوں گا کہ میرے خدا کی بات پوری ہوتی ہے یا اس شخص کی۔ چنانچہ وہ فتنہ بھی عجیب طرح ختم ہوا کہ وہی لوگ جس کے پاس حکومتی کارندے بھی مدد کر رہے تھے، وہ حکومت کے خلاف ہی بدل گیا اور ایک دنیا نے دیکھ لیا کہ خدا کی بات پوری ہوئی اور یہ فتنہ آپ مر گیا اور بہت بری طرح مرا۔ اب بھی کبھی بھی جو پلاننگ کی جاتی ہے، اسکیمیں بنائی جاتی ہیں، منصوبے بنائے جاتے ہیں جماعت کے خلاف، وہ اگر ان کو حکومتیں مدد کریں تو حکومتوں کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا۔ مگر اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ترقیات دکھاتا چلا جائے۔ یہ ان صحابہ کا جن کا ذکر ہوا ہے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیشہ ان کی نسلوں کو بھی جماعت کے ان کی دعاؤں کا بھی وارث بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت کے تمام افراد کو بھی ہر قسم کے شر اور فتنہ سے بچائے اور خلافت احمدیہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم سردار محمد بھروانہ صاحب جھنگ کا ہے، جن کی 7 فروری 2013 کو وفات ہوئی 73 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد احمد خان بھروانہ صاحب تھے، چونڈ بھروانہ ٹھٹھا شیرے کا رہنے والے تھے۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 50 کی دہائی میں انہوں نے بیعت کی تھی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی اور تبلیغ کا بڑا شوق تھا ان کو چھوٹی عمر سے ہی، جو آخر تک قائم رہا۔ آپ کی دنیاوی تعلیم تو کوئی خاص نہیں تھی، صرف پرائمری تھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی اور خلفاء کی کتب، خاص طور پر خلیفہ ثانی کی کتب کا بڑا گہرا مطالعہ تھا۔ جھنگ کے دیہاتی ماحول میں لوگوں کی تباہی کے لحاظ سے آپ نے صداقت احمد کے دلائل تیار کر رکھے تھے جو مقامی جھنگوی زبان میں پیش کرتے تھے، جن کا سننے والوں پر بہت اثر ہوتا تھا۔ آپ کو جماعت جھنگ کی طرف سے مختلف جگہوں پر مناظروں کے لیے بھجوایا جاتا تھا۔ تبلیغ کے سلسلے میں اس قدر نڈر تھے کہ لوگوں اور جگہ کی کبھی پرواہ نہیں کی۔
اور دشمنوں کے درمیان بھی بلا جھجک چلے جایا کرتے تھے، احمد کی سچائی کا اظہار کرتے تھے۔ کئی دفعہ مد مقابل چیب جبیں ہو کر اور چھیٹ کندوں کا استعمال کرتے، لیکن یہ بات کبھی بھی ان کی تبلیغ اور اظہار حق کے راستے میں روک نہیں بنی۔ علاقے کے ان کی عادات سے واقف تھے علاقے کے اکثر لوگ، ان کی موجودگی میں کبھی کسی کو احمدیت پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ انہیں تبلیغ کے لیے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت بلایا جاتا، کبھی انکار نہ کرتے، بلکہ سب مصروفیات چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتے۔ ان کے ایک بیٹے عبدالشافی بھرمانہ صاحب سیرا لیون میں مبلغ سلسلہ ہیں، اور ایک ہی بیٹے ہیں ان کے اکلوتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور تمام رات اپنے ایک دوست کو جو ان دنوں جھنگ آیا ہوا تھا صداقت احمدیت کے دلائل سمجھاتے رہے۔ اس کے تمام سوالوں کا نہایت تحمل سے جواب دیتے اور پھر اس سے کہتے کہ اور کوئی بات بتاؤ جو تمہیں احمدیت قبول کرنے سے روکتی ہو، اور پھر اس کے سوال کے ہر پہلو کو کافی شافی جواب دیتے۔ یہ سلسلہ صبح تک چلا، ساری رات اس طرح رہا۔ واپس جانے کے بعد جب چلے گئے اپنے علاقے میں واپس، وہ دوست اس دوست نے بیعت کر لی اور اپنے گھر ایک خط لکھا جو ان کے گھر والوں نے مجھے دکھایا، کہ اس میں تحریر تھا کہ میں ایک دیہاتی شخص سے ملا جو تمام دن مجھے مویشیوں میں الجھا نظر آتا تھا، لیکن ایک رات میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے علم کا ایک دریا نظر آیا۔ بے شک یہ سب علم انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعے سے اور بار بار مطالعے سے حاصل ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے ایک ہی بیٹے ہیں، ایک بیٹی، اکلوتے بیٹے مبلغ سلسلہ ہیں، سیرا لیون میں آج کل کام کر رہے ہیں۔ جلسہ بھی وہاں ہو رہا تھا پچھلے ہفتے، اور اس کی مصروفی کی وجہ سے بھی اور مجبوریوں کی وجہ سے بھی جا نہیں سکے، اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، اور بلکہ پوچھا تک بھی نہیں جانے کا انہوں نے، اس وجہ سے مجھ سے کہ کیونکہ جلسے کی مصروفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی خواہش کے مطابق ان کو بے لوث خدمت سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اس واقف زندگی کو، اور اپنے والد کی دعاؤں کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے ساتھ مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے جو لواحقین ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔